آسان سا حل بتاؤں گا آپ کو آخرت کے سنوارنے کا. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ آسان سے لفظوں میں بتا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے عبادت صرف اور صرف اللہ کی. عبادت صرف اور صرف اللہ کی. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق عبادت میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. عبادت صرف اللہ کی. محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی. عبادت صرف اللہ کی اور مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو لفظ ہیں اردو کے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتے. عربی بھی نہیں سمجھ آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے، تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا. میرے بھائیوں، عبادت صرف اللہ کی، یہ میں پھر کبھی سمجھاؤں گا آپ کو. مطلق اطاعت صرف، اگر میں وہ بھی سمجھانے لگ گیا نا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. میں آپ کا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرنے آیا. میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں اللہ کی قسم ان خوبصورت چہروں کو، ان جسموں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میرا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہ، کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، نہ کوئی کاروباری جھگڑا ہے، نہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، نہ کوئی برادری کا جھگڑا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم جو میں بول رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ جسم، یہ بندے، ان کو قیامت والے دن پچھتاوے سے، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. اس لیے غور سے سننی ہے میری باتیں. میں کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، نہ کروں گا انشاءاللہ. نہ بغیر دلیل کے بات ہوگی، نہ میں ضعیف اور موضوع روایتیں سنانے کا قائل ہوں، نہ میں قصے کہانیاں سناتا ہوں. مجھے نہیں آتے قصے کہانیاں. میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سچی بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، بس. میری بات بھی نہیں ہے اس میں کوئی بھی. اور رب سے میں دعا کروں گا. منوا تو نہیں سکتا ہوں میں آپ کو، نہ میرے پاس اتھارٹی ہے، نہ اختیار ہے. دعا کروں گا یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کے سینے یا اللہ کھول دے. یا اللہ ان سارے بھائیوں بزرگوں کے دل نرم کر دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو تو اپنے نبی کی سچی مطلق اطاعت کی طرف پھیر دے. یا میں سنا سکتا ہوں یا دعا کر سکتا ہوں، دے نہیں سکتا کچھ بھی. آپ کو دینا رب نہیں ہے. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ رب کے ہاتھ میں. اور کسی کو رب نے یہ ہدایت دینے کا اختیار نہیں دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت دینے کا اختیار نہیں تھا. آپ کی ذمہ داری تھی پہنچا دینا، پہنچا دینا. میری بھی ذمہ داری ہے آپ تک پہنچا دینا اور آپ کے لیے دعا کرنا. اب بھی کروں گا، نہیں مانوں گے اللہ کی قسم تب بھی کروں گا، تب بھی دعا کروں گا آپ کے لیے. مان جاؤ گے تب بھی کروں گا، نہیں مانو گے تب بھی کروں گا. میں تو دشمن تو نہیں آپ کا کہ آپ کے لیے بد دعا کروں. میں تو چاہتا ہوں یہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ان کو بچا لے، اس لیے میں نے تو دعا ہی کرنی ہے. اللہ اکبر. مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کا ترجمہ ہے کہ مطلق اطاعت صرف محمد. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی کی بات ہو ایک طرف، ہاں، اور والدہ کی، والد کی، بیوی کی، اولاد کی بات ہو دوسری طرف.
والد کی بات، والدہ کی بات، بیوی کی بات، اکلوتی مذکر اولاد کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہو، تو مطلق اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی بات بھی چھوڑ دینی ہے، ماں کی بات بھی چھوڑ دینی ہے، بیوی کی بھی چھوڑ دینی ہے، اولاد کی بھی چھوڑ دینی ہے، خاندان برادری کی بھی چھوڑ دینی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنچ، آپ کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دینی۔ نہیں، پورا معنی نہیں سمجھ آیا، اور سمجھاتا ہوں۔ ایک طرف ہے اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اچھا پہلے ذرا غور کرنا ہے، ایک اور بات سناتا ہوں۔ خلیفہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، جن کے بارے میں مدینے والے امام کا فرمان ہے میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کے احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکا، اللہ دے گا اس کو۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، رب بھی نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، نہ رب کو برداشت ہے نہ کسی اور کو برداشت ہے۔ امام الانبیاء کی زندگی میں، پیارے پیغمبر کے بعد ابو بکر کی موجودگی میں اللہ کو بھی برداشت نہیں محمد الرسول اللہ کے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آئے، ایمان والوں کو بھی برداشت نہیں۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو، ایک طرف ہو بات ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اچھا انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے کیا دیا؟ پہلا خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، تو کہنے لگے اصول سن لو لوگو، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، مومن مسلمان کہلانے والوں، یہ سمجھ لو اصول کیا ہے، میرے ساتھ میں اللہ کے نبی کے بعد تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، اب میرے ساتھ کیسے چلنا ہے، اصول کیا ہے میرے ساتھ چلنے کا؟ غور سے سننا میرے بھائیوں، اطیع اللہ، کہنے لگے خطبے میں ابو بکر صدیق، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ نہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ کوئی شرط، کوئی قید لگائی، نہ رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ کوئی شرط اور کوئی قید، مطلق کہا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا وَأَطِيعُونِی، چونکہ میں تمہارا امیر المومنین ہوں، خلیفۃ رسول اللہ ہوں، وَأَطِيعُونِی، اور تم نے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن سنو، یہ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت جیسی نہیں کرنی بغیر شرط کے۔ کہتے ہیں میری اطاعت کرنی ہے امیر المومنین کی، ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہوں۔ فَإِذَا انْحَرَفْتُ، اگر میں انسان ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میرے اوپر رب کی وحی نازل نہیں ہوتی، مجھ سے غلطی انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا انْحَرَفْتُ، او مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کے امتیوں، اللہ کے نبی کے خلیفے کی بات سنو، کیسے چلنا ہے زمین پر نبی کے بعد۔ وَأَطِيعُونِی، اور تم نے میری اطاعت کرنی ہے، لیکن مطلق نہیں ہے میری ابو بکر کی اطاعت، اس وقت تک میری اطاعت کرنی ہے جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہوں۔ فَإِذَا انْحَرَفْتُ، جب میں ابو بکر منحرف ہو جاؤں اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے، پھر تم نے میری اطاعت نہیں کرنی۔ فَقَوِّمُونِی، تم نے مجھے پکڑ کر سیدھے کرنا ہے۔ پھر
پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ رسول اللہ کی بات تم پر فرض نہیں ہے، تم نے خلیفۃ رسول اللہ کو سیدھا کرنا ہے پکڑ کے، میری بات نہیں ماننی۔ کیا سمجھ آئی ہے میرے بھائیوں؟ میرا عقیدہ ہے، انشاءاللہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور میرے بھائیوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل شخصیت ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبیوں کے بعد، نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد ابو بکر سے افضل انسان اولاد آدم میں نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں فَإِذَنْ حرف، میری بھی اطاعت کرنی ہے، میں امیر المومنین ہوں، تمہارا خلیفۃ المسلمین ہوں، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی اطاعت بھی کرنی ہے، لیکن اس وقت تک کرنی ہے جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہوں۔ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤں، پھر یہ نہیں دیکھنا یہ آدم کی اولاد میں سب سے افضل انسان ہے، یہ خلیفۃ رسول اللہ ہے، یہ دنیا سے جب نبی گئے تو ابو بکر سے راضی تھے، ابو بکر ہم میں سے سب سے افضل تقوی والا ہے، علم والا ہے، کچھ نہیں دیکھنا، پھر مجھے پکڑ کے سیدھا کرنا ہے، پھر میری بات نہیں چل رہی، مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا ہے۔ اور واقعتاً اللہ کی قسم یہ ان کا صرف خطبہ نہیں تھا، یہ ان کے دل کی آواز تھی۔ مسئلہ سنیں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، ایک عورت آ گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگی امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر، میں نانی ہوں، میرا نواسہ فوت ہوا ہے، نواسے کی جائیداد میں سے نانی کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ مسئلہ پوچھنے کون آیا؟ ایک مسلمان خاتون کس کے پاس آئی؟ اس ہستی کے پاس آئی جس سے افضل نبیوں کے بعد دنیا میں کوئی پیدا، قسم ہے اللہ کی، صحابہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم والے ہم میں ابو بکر تھے، جو سب سے بڑے عالم کے پاس آئی، خلیفۃ رسول اللہ کے پاس آئی، امیر المومنین کے پاس آئی، کہتی ہے نانی کو اس کے نواسے کی جائیداد میں سے، ترکے میں سے، وراثت میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے واقعہ، یہ کچی بات نہیں کر رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا، غور کیا، ممکن ہے کسی سے پوچھا بھی ہو، کہنے لگے تیرے لیے نواسے کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا نانی کو، جبکہ اس نواسے کی ماں بھی فوت ہو چکی ہوئی تھی، نانی زندہ تھی، ماں اس کی فوت ہو گئی ہوئی تھی، اولاد اس کی نہیں تھی، بہن بھائی تھے اس کے، ہاں فوت ہو گیا یہ، تو کہتی ابو بکر صدیق نے کہا کچھ نہیں ہے تیرے لیے نواسے کی وراثت میں سے۔ اس نے مسئلہ سنا اور چلی گئی، جب میرے لیے شریعت میں ہے ہی نہیں تو پھر لڑنا جھگڑنا تو نہیں ہے، مسئلہ پوچھنے آئی تھی، پوچھ کے چلی گئی۔ ایک ادنا صحابی، قسم اللہ کی، جو ابو بکر سے علم میں بھی کم، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تقوی میں بھی کم، جو عظمت میں بھی کم، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی صورت میں جب نواسہ فوت ہو جائے، اس کی ماں موجود نہ ہو، تو جو ماں کا حصہ ہے وہ نانی کو دیا ہے 1/6۔ اللہ کے نبی کا تو یہ فیصلہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے اس کو مائی کو کہہ دیا کہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کیوں کہا ہے؟ غور کرنا میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ نہیں کہا اوے او فوجیو، پہرے دارو، پولیس والو،
پکڑو اس کو گستاخ ہے، یہ امیر المومنین کے سامنے بول رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، امیر المومنین کے خلیفۃ رسول اللہ کے فیصلے کو رد کر رہا ہے، پکڑو اس کو، کرو بند، بتائیں اس کو کیسے امیر المومنین کے سامنے بولتے ہیں؟ نہیں، کعبے کے رب کی قسم نہیں۔ ابو بکر صدیق سمجھتے تھے میرا فتویٰ، میرا فیصلہ اسلام نہیں ہے، اسلام ہو گیا مکمل مدینے والے امام کی زندگی میں، جو اللہ کے نبی کی زندگی میں اسلام تھا آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہنا ہے، میرا فیصلہ اسلام نہیں بن سکتا۔ کعبے کے رب کی قسم کہتے ہیں اس عورت کو بلاؤ، وہ جو مسئلہ پوچھ کے گئی ہے اس کو کیا کرو، بلاؤ۔ اس کو بلایا، کہنے لگے لا کے سودو سن، تجھے 1/6 ملے گا۔ تجھے کتنا ملے گا؟ اپنے فیصلے کو واپس لے لیا، اپنا فیصلہ بدل دیا، اپنے فیصلے کو شریعت۔ اچھا میرے محترم بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ کے لیے غور کرنا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اولاد آدم میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، محمد الرسول اللہ کی امت میں اللہ کی قسم سب سے بڑے علم والے ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ رسول اللہ بھی ہیں، ان کی بات اسلام نہیں بنتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ جو اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف آئے گا وہ اسلام بن جائے گا؟ ابو بکر کا نہیں بن سکتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بن سکتا ہے؟ امام مالک کا بن سکتا ہے؟ امام شافعی کا بن سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اسلام دین بن سکتا ہے؟ جو فتویٰ اللہ کے نبی کے فرمان کے پیارے پیغمبر کی حدیث کے خلاف آ جائے ابو بکر کا نہیں بنتا۔ تو یہ ائمہ اربعہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ائمہ اربعہ ہمارے امام ہیں۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، سب کی کمیوں کوتاہیوں کی بخشش کے لیے بھی رب سے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن ان ائمہ کی جو بات محمد الرسول اللہ کی بات کے مقابلے میں آ جائے، ٹکرا جائے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ آسمانوں والے رب نے ہمیں اس بات کو ماننے کا حکم، کائنات کے امام ناطق وحی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کو نبی مانا ہے، انہوں نے ہمیں اس بندے کی اس بات کو ماننے کا حکم۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی ہر بات کو ہمارے اوپر لازم نہیں کیا کہ میری ہر بات تم پر لازم ہے، تم نے وہی کام کرنا جو میں نے کیا ہے اور جو میں نے کہا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب میری بات محمد الرسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، میں انسان ہوں، میں بھول سکتا ہوں، میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میری بات امام الانبیاء کی بات سے ٹکرا جائے تو اذا خالف قولی قول الرسول، جب میری بات رسول اللہ کی بات کے مخالف آ جائے، فضربوہ ارض الحائط، اس بات کو اٹھا کے دیوار پر مارو، وہ بات میری نہیں ماننی، محمد الرسول اللہ کی ماننی۔ اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت ہم پر فرض کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اللہ کی اور اپنی اطاعت ہم پر فرض کی ہے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں پر۔ ائمہ اربعہ نے پیدا کرنے والے کی قسم ہے صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو فرض کیا ہے، اپنی اطاعت کو فرض نہیں کیا۔ اپنی اطاعت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چاروں خلفائے راشدین، قسم ہے اللہ کی، انہوں نے اپنی اطاعت کو فرض، ان سب کی وہی بات تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات میں نے آپ کو سنائی ہے کہ میری بات
اگر رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے تو مجھے سیدھا کرنا ہے، مجھے میری بات کو ماننا، نبی کی بات کو چھوڑنا۔ اچھا چھوڑیں یار، ساری باتیں چھوڑیں، ختم کرتے ہیں، ساری باتیں چھوڑیں۔ میں کہتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل انسان بھی ہیں دنیا میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل انسان بھی ہیں دنیا میں۔ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر سے افضل ہیں کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر سے افضل ہیں کہ نہیں؟ ہاں افضل ہیں، اور نبیوں کے درجے کو اللہ کی قسم کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی سے موسیٰ اور عیسیٰ کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مدینے والے امام سرور کونین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی بات سے ٹکرا جائے، اور میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی اللہ کی قسم ہم پر ماننا فرض، ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گے، بے شک وہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے، اور تورات آسمانوں والے رب کی کتاب ہے جو اللہ نے خود لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ تورات کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام سنا رہے ہیں، اور وہ بات اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے تورات کی بات نہیں چلے گی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چلے گی۔ ہم نے کلمہ تورات کا موسیٰ کا نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی کی بات مانیں گے۔ جب نبی مکرم کے مقابلے میں، آپ کے فرمان کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی، کہ موسیٰ اور عیسیٰ کی بات بھی نہیں چلتی، تو پھر میری مولوی کی بات کیسے چل جائے گی رسول اللہ کے بات کے مقابلے میں؟ امام کی کیسے چل جائے گی؟ پیر صاحب کی کیسے چل جائے گی؟ دنیا کے کسی بڑے کی کیسے چل جائے گی؟ یار کوئی دنیا کا کتنا بڑا بن کر آ جائے، وہ موسیٰ عیسیٰ سے بڑا ہو جائے گا، وہ ابو بکر عمر سے بڑا ہو جائے گا؟ جب ان کی بات محمد الرسول اللہ کے آگے نہیں چلتی، تو اگر میں چلاؤں گا تو میں اپنی آخرت سنواروں گا یا بیڑا غرق کر لوں گا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے بیڑا غرق کر لوں گا، میں بیڑا غرق کر لوں گا آخرت کا۔ میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ میں نے نہیں کہا، جو آیت میں نے سورہ نور کی 47 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، سب سے پہلے گفتگو شروع کرتے وقت اس پر پھر غور کرنا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم چونکہ فلاں امام کے مقلد ہیں، ہم اس امام کی تقلید ہم پر واجب ہے، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، حدیث ہے، لیکن کیا ہمارے مولوی صاحب کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا؟ ہمارے امام صاحب کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا؟ تمہیں یہ زیادہ حدیثیں پتہ چل گئی ہیں؟ وہ امام صاحب اور جب فلاں پیر صاحب، فلاں ہمارے مولوی صاحب، علامہ صاحب، وہ نہیں جانتے تھے؟ بھائی جانتے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے وہ جانتے نہیں تھے، لیکن یہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے۔ جو نبی نہ ہو سے غلطی۔ ابو بکر جو حضر و سفر میں کعبے کے رب کی قسم ہے نبی کے ساتھ رہنے والے، سب سے پہلے امام الانبیاء پر مردوں سے ایمان لانے والے، ایمان لا کر ساری زندگی نبی کی خدمت میں بسر کرنے والے، ہر وقت ہر جگہ پر ہجرت میں نبی کے ساتھ، ہر وقت نبی کے ساتھ رہنے والے، جب ان کو ایک نبی کی بات ان کے علم سے اوجل رہ سکتی ہے، تو کسی اور مولوی کے، کسی امام کے، پیر کے علم سے اوجل نہیں رہ سکتی کوئی نبی کی بات؟ ابو بکر سے رہ سکتی ہے جو 24 گھنٹے سب سے پہلے ایمان لا کر نبی کے ساتھ جڑ گئے، اور ہمیں ابو بکر سے بھی بڑا علم ہو جائے گا نبی کی باتوں کا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی توہین نہیں ہے، یہ بزرگوں کی اہانت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ بزرگوں کی بزرگی کا اعتراف ہے، یہ بزرگوں کی بزرگی کا
اعتراف ہے۔ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتا ہوں، لو سنن دارمی میں حدیث ہے، اور میرے بھائیوں مسلمانوں اللہ کے لیے غور کرنا، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، قسم ہے اللہ کی آپ کی آخرت سنوارنا چاہتا ہوں۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں شیطان نے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، ہم بھولے بیٹھے ہیں، ہم نے جو ہمارا مسئلہ نہیں تھا اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا، جو ہمارا حقیقی مسئلہ تھا ہم نے اس کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ ہم بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ پلٹو میرے بھائیوں، موقع ہے، اللہ کی قسم پتہ نہیں ملک الموت کب آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے سنن دارمی میں، غور سے سننا، فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر جو زمین پر اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے ہیں، پروردگار اس مشورے کو آسمانوں سے قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ وہ عمر قسم ہے اللہ کی، جس گلی میں چلتے ہیں شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں امام الانبیاء کہتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، تورات کا ورقہ ان کے ہاتھ میں آ گیا کہیں سے۔ کس کا ورقہ ہے؟ تورات کا ورقہ۔ میں دلیل دینے لگا ہوں کہ اگر ہم رسول اللہ کی بات چھوڑ کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانیں گے تو اپنی آخرت کو، عاقبت کو برباد کر بیٹھیں گے۔ دلیل ہے اس کی، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث ہے میرے محترم بھائیوں۔ تورات کا ورقہ پکڑا ہوا ہے، اس پر غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کو۔ امام الانبیاء کی نظر پڑی، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر کے پاس تورات کا ورقہ ہے، تورات پڑھ رہا ہے امام الانبیاء کی موجودگی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، پیارے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا، رنگ متغیر ہو گیا غصے کے ساتھ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا اللہ کے نبی تو ناراض ہو رہے ہیں عمر کے اس فعل سے، کہتے ہیں عمر دیکھتے نہیں ہو اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں اس سے جو تو کا کام کر رہے ہیں۔ عمر نے دیکھا، فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ پر رب ہونے کی حیثیت سے راضی، اسلام پر دین ہونے کی حیثیت سے راضی، محمد الرسول اللہ پر نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے راضی، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کے ہوتے ہوئے۔ پیارے پیغمبر نے کہا عمر سن، الفاظ ہیں رسول اللہ کے، سنن دارمی کی حدیث ہے، لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ عمر اگر آج تو تورات کا ورقہ پڑھ رہا ہے، اگر آج صاحب تورات اللہ کے اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑتے تو گمراہ ہو جاتے، سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاتے۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے بعد، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا تو ہو جائے گمراہی، اور اپنے مولوی صاحب کی، امام صاحب کی بات ماننا اسلام ہو جائے گا، ہدایت ہو جائے گی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں ہمارے مولوی صاحب، امام صاحب اور پیر صاحب یار۔